وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منبر القلوب نبر قلوبنا بالقرآن.
گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، شریعت اسلامیہ میں عام فہم دو چیزوں کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور انسانوں کے ایک دوسرے پہ حقوق عام فہم بالکل مضمون ہے، ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن آج آپ حضرات کے سامنے اس قرآن مقدس کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام مجید فرقان حمید اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، چند ایک حقوق اس کتاب مقدس کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتوں والی کتاب، جسے اللہ تعالیٰ نے القرآن ہوا کلام اللہ فرمایا کہ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کے چند ایک حقوق جو بحیثیت مسلمان ہم سب پہ لازم ہوتے ہیں، کوشش کروں گا ٹائم کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مکمل طور پہ آپ حضرات کے سامنے ان حقوق کو رکھا جائے۔ بہرحال پہلا حق قرآن مجید کا جو ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پہ لازم ہوتا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو بڑے پیار، محبت اور دلی لگاؤ کے ساتھ پڑھنا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا۔ قرآن مجید کا انداز دیکھیے گا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ خالق کائنات اپنے پیارے پیغمبر، اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، یا ایھا المزمل، اے میرے پیارے کملی اوڑھ کے سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، ذرا اٹھیے گا رات کے وقت، نصفہ او انقص منہ قلیلا، تہجد کے وقت، اور آپ نے کرنا کیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، میرے پیارے پیغمبر آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ تہجد کا وقت ہو، دنیا کائنات میں اکثر سونے میں مصروف ہوں، ایک دنیا پہ آپ جاگتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ رہے ہوں، عرش برین پہ میں اللہ تعالیٰ آپ کا قرآن مجید سن رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو شوق ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، اور میں اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پڑھتا ہوا سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ
یہ بات طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا آواز عطا فرمایا۔ لحن داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف کی تلاوت فرماتے، ساتھ میں پہاڑ بھی جھوما کرتے تھے اور درخت بھی جھومتے اور پرندے فضا میں اڑتے اڑتے ان کے سروں پہ آ کے رک جاتے، فرمایا کہ ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر فرمائی۔ لیکن اپنے پیارے محبوب پیغمبر کو وہ آواز عطا فرمائی کہ جس آواز کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ خود بھی مشتاق رہتے تھے۔ برتل قرآن ترتیلا، میرے پیارے پیغمبر قرآن مجید کی تلاوت کیجئے گا، قرآن مجید پڑھیے گا۔ اور 21ویں پارے کے شروع میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیارے پیغمبر جو کتاب آپ کی طرف میں اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے اسی کی تلاوت کیجئے، اسی کے پیچھے چلیے گا، اسی کی تلاوت اپنا معمول بنائیے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کیجئے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو بھی قرآن مجید کا حق ادا کرنے کا حکم دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر نے اس حق کو ادا کیسے فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پیارے پیغمبر کے پاس یہ قرآن لے کے آتے ہیں، حضرت جبرائیل پڑھتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر ساتھ ساتھ پڑھنا شروع فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ آخر، فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، میرے پیارے پیغمبر میرا بھیجا ہوا، میرا میسنجر اور میرا ڈاکیا آپ کے پاس آتے ہیں قرآن لے کے، لیکن خیال کرنا جب وہ قرآن لے کے آ رہا ہو آپ نے قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کی آواز کو توجہ سے سننا ہے۔ اور 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا، میرے پیارے پیغمبر لا تحرک بہ لسانک، آپ نے قرآن جب پڑھا جا رہا ہو قرآن کو پڑھنے کے لیے ساتھ میں اپنی زبان کو حرکت بھی نہیں دینی ہے، بلکہ فرمایا لِتَعْجَلَ بِهِ، آپ نے اس بات میں جلدی نہیں کرنی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ حضرت ابراہیم تو واپس چلا جائے گا، یہ نو کہ قرآن کا کوئی حصہ مجھے بھول جائے، میرے پیغمبر نانا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنًا، اور میں یہ قرآن اس کا پڑھانا بھی میں اللہ کے ذمے، اس کا آپ کے دل مبارک کے اندر جمع کرنا بھی میں اللہ کے ذمے، اور پھر آپ کی زبان سے بیان کروانا بھی یہ میری ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کا عجیب انداز ہے، سورہ قیامت ہے، شروع میں بھی قیامت کا ذکر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور درمیان میں یہ ذکر فرما دیا لا تحرک بہ لسانک، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرما دیا۔ یہ درمیان میں قرآن کے بارے میں یہ فرمانا کہ قرآن کو جمع کرنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ سے بیان کروانا میں اللہ کی ذمہ داری ہے،
کچھ ربط سمجھ نہیں آتا. پہلے بھی قیامت بعد میں قیامت کا تذکرہ درمیان میں قرآن کے بارے میں یہ حکم فرمایا آپ نے ساتھ پڑھنا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جیسے قیامت کے دن ساری دنیا کائنات کے جسم جس جگہ پہ چلے گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیسے قیامت کے دن ساری کائنات کے جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں ایسے تیرے جسم مبارک کے دل مبارک میں اپنا قرآن جمع کرنے پہ بھی قادر ہوں. اس لیے لا تو ہر ایک قرآن پڑھا جا رہا ہے آپ نے ساتھ میں قرآن کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب میرا پیغام آپ کو سنا کے چلا جاتا ہے جبرائیل اس کے بعد آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے اسی قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ قرآن کا ادب ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہو ساتھ میں پڑھنا نہیں ہے توجہ سے سننا ہے. کیا فرمایا؟ توجہ سے سننا ہے. یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن پڑھا جا رہا ہے تو توجہ سے سننا ہے ساتھ میں پڑھنا نہیں ہے. اب نماز میں پڑھ رہے ہیں امام صاحب قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ بھی قرآن مجید کی آیت دیکھ لیجئے گا. یہ میرے سامنے قرآن مجید کا انداز دیکھیں 14واں پارہ سورۃ النحل ہے. فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ 9واں پارہ سورۃ الأعراف وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میرے پیارے جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ آپ نے اسے غور سے سننا ہے وَأَنصِتُوا اور خاموش رہنا ہے. یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ. اب یہاں کوئی اعتراض کرے جی ظہر اور عصر کی نماز میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ امام پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. قرآن مجید کے انداز اور الفاظ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کا جواب دے دیا. یہ نہیں فرمایا وَإِذَا جُهِلَ الْقُرْآنُ. جہری نمازیں اور سری نمازیں یہ تو سمجھ سکتے ہیں نا. سری نمازیں وہ جن میں امام آہستہ تلاوت کرتے ہیں ظہر اور عصر اور جہری نمازیں جن میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں صبح مغرب اور عشاء. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَإِذَا قُرِئَ وَإِذَا جُهِلَ نہیں فرمایا کہ جب بلند آواز سے پڑھا جا رہا ہو تو پھر خاموش رہنا ہے. فرمایا نانا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے جب تک چاہے تیرے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی آپ نے خاموش رہنا ہے. خاموش رہنا ہے. اور حدیث پاک بھی سنیے گا مسلم شریف کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا فاذا رکع فرکعوا فاذا سجد فاسجدوا فاذا قرأ فانصتوا. فرمایا امام آپ اس لیے آگے کھڑا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی امامت کروائے. جس وقت امام اللہ اکبر کہے آپ نے بھی ساتھ میں اللہ اکبر کہنا ہے. امام رکوع کرے آپ نے ساتھ رکوع کرنا ہے اور امام جس وقت سجدہ کرے آپ نے سجدہ کرنا ہے. لیکن فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جس وقت امام تلاوت کرے پھر ساتھ میں تلاوت نہیں کرنی. فَأَنصِتُوا خاموشی سے سننا ہے. خاموشی سے سننا ہے. واپس آ جائیں اپنے موضوع پہ. پہلا قرآن مجید کا حق کہ قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا. پھر یہ نہیں کہ کبھی جوش آئے تو ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھ لیں اور پھر جوش ختم تو پھر قرآن سے تعلق بھی ختم. پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے فرمایا جتنا بھی کچھ جلدی پڑھنے والا ہو جتنا بھی جلدی پڑھے قرآن مجید کو کم سے کم 3 دنوں میں ختم کرے. کیا کرے؟ 3 دنوں میں مکمل. جلدی شدید نہیں پڑھ لیں
ادھر سے پینا شروع ہے، ادھر سے جناب گھروں میں کیا سے کیا، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، اور ادھر سے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے کم سے کم قرآن مجید کو 3 دنوں میں ختم کرو، یہ ترتیب بھی بتا دی۔ باقی جس کا قرآن کے ساتھ جتنا تعلق زیادہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اتنا ہی زیادہ ٹائم دے قرآن مجید کو۔ پھر تلاوت کرنے کے آداب بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ پہلا ادب فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنا ہے۔ ترتیل کسے کہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش، ایک ہوتی ہے رم جھم جو سردیوں میں زیادہ تر لگتی ہے، بوندا باندی ہوتی ہے، کڑیاں آنی ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں، وہ جو چھوٹی بوندا باندی ہوتی ہے زمین پہ گرتی ہے اور زمین میں جذب ہوتی جاتی ہے۔ ترتیل اس چھوٹی بارش کو کہتے ہیں جو زمین پہ گرتی ہے اور اس میں جذب ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھو، قرآن تمہارے دل میں جگہ بناتا جائے۔ ترتیلا، ایسے پڑھو قرآن مجید کو توجہ سے کہ قرآن مجید تمہارے دل میں گھر بناتا جائے۔ اور پھر فرمایا وَاتْلُ الْقُرْآنَ يَبْغُوا، قرآن کو پڑھو بھی صحیح، اور قرآن کو پڑھنے کے دوران اپنے رب کو یاد کر کے اس کے سامنے رو بھی صحیح، پڑھو بھی صحیح، اور قرآن کو پڑھنے کے دوران اللہ تعالیٰ کے سامنے رو۔ اور ایک ادب ہی ہے، فرمائے قرآن مجید میں جس جگہ پہ جنت کا تذکرہ آئے اس جگہ پہ تمہارا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، یہ نعمتیں اللہ نے ایمان والوں کے لیے تیار فرمائی ہیں۔ اور جس جگہ پہ جہنم کا تذکرہ ہے وہاں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کے سامنے رو بھی صحیح۔ فرمائے یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے، اول تو قرآن کے نزدیک نہیں آنا، کیوں ہمارے کام اور بہت زیادہ ہو گئے، اول تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ مگر میں یہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے چلے جائیں، صبح کے وقت کیا ہوتا، ہماری مائیں بہنیں وہ بھی جو صبح اٹھتی سحری کے وقت اور تہجد پڑھتی، اور اس کے بعد سب سے پہلا کام تہجد نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ لیکن آج ہماری نوجوان نسل پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی، پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں استاد جی موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، ایپس آئی ہوئی ہیں جی، قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، کیا موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی قرآن آپ موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں لیکن شرط ہے ساتھ، شرط بتا دوں، بزرگوں کے لیے نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہوں، بزرگ تو بیچارے سادہ سادہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ میرے نوجوان جو بیٹھے ہیں، شرط بتا دوں جی، بتاؤ نا، اچھا یاد رکھو گے، اس موبائل پر اس کی سکرین پر قرآن مجید آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں جس سکرین پر آپ کوئی بھی گناہ کا کام نہ دیکھتے ہیں۔ جی مشکل بات تو نہیں ہے، کیوں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مولانا مکی صاحب کے درس میں ہم بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے جائے، مولانا مکی صاحب کے درس میں بیٹھے تھے، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا بھائی میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ ڈسٹ بین پڑا ہوا ہے جس میں آپ گند ڈالتے ہیں، وہ ڈبہ وہ گند والا وہ پڑا ہے، اس میں ساتھ میں کھانے کی چیز بھی پڑی ہوئی ہے، اٹھا کے کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے؟ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ ڈسٹ بین میں پڑی ہوئی ہے۔ پر میں موبائل جو برائیوں کی جڑ ہے اس میں یا تو پکا ارادہ اور وعدہ کرو کہ اپنے ارادے کے ساتھ میں کوئی بھی گناہ والی چیز اس میں نہیں دیکھوں گا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر قرآن مجید کو ایسے بے وقت تو نہ کرتے ہیں۔ ہاں اس چیز کا خاص خیال رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کا مزہ ہے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ کمال ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ چند چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب فرمایا۔
اپنے والدین کو دیکھنا پیار اور محبت کی نظر سے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی بنایا۔ بیت اللہ شریف کو دیکھنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت بنایا ہے۔ یقین جانیں جب عبادت کر کر کے اور طواف کر کے تھک جاتے تھے، پھر بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے ٹکٹکی لگا کے بیت اللہ کو دیکھتے، تھوڑا سا وقت گزرتا انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ طاقت ایسے بھیج دیتے، بالکل حشاش بشاش ہو جاتے۔ پر میں بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اپنے والدین کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال دیا اس قرآن مقدس کو، فرمایا دیکھ کے پڑھو قرآن مجید کو، قرآن مجید پہ ٹکٹکی باندھ کے پڑھو۔ فرمایا ترجمہ نہیں بھی آتا، اس کا مفہوم نہیں بھی آتا، اللہ تعالیٰ صرف توجہ سے پڑھنے والے کا بھی اجر ضائع نہیں فرمائیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرتا ہے اس کو 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور مثال دی میرے پیارے نے الف لام میم، پر میں میرے صحابہ کوئی یہ نہ سمجھے اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ملے گی، فرمایا نانا الف الگ لام الگ اور میم الگ، جو یہ الف لام میم پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں دوسری بات بھی فرما دی، فرمایا الف لام میم وہ حروف ہیں جن کا معنی اور مطلب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ فرمایا قرآن تلاوت کر رہا ہے معنی نہیں بھی جانتا، اللہ تعالیٰ اجر پھر بھی عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کا ایک ادب 2-3 بتا چکا، ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک ہے، فرمایا زینوا القرآن باصواتکم او کما قال، فرمایا قرآن مجید کو اپنی خوبصورت زبان میں پڑھا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی آواز عطا فرمائی ہے اس آواز میں خوبصورت کر کے پڑھا کرو۔ قرآن مجید کو جتنا خوبصورت ہو کے اس طرح ادا کیا کرو۔ اب خوبصورت پڑھنے کے اندر یہ مطلب نہیں ہے کہ گانوں کی طرز پہ پڑھا جائے، گانوں کی طرز پہ پڑھا جائے، اس کو بھی منع فرمایا۔ اس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک بھی ہے، فرمایا رب تعالی قرآن والقرآن یلعنہ کما قال، فرمایا کتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے قرآن پہ لعنت کر رہا ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو اپنی خوبصورت آواز میں پڑھو، تلفظ کے ساتھ پڑھو، اور الفاظ کی ادائیگی کو سیکھو لفظ کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ ویسے بھی تو آپ کتنے بڑے بڑے کام سیکھ لیتے ہیں جناب، جب دنیا داری کے کام آتے ہیں پھر عمر کی بھی کوئی حد نہیں کہتا، یہ بھی نہیں کہتا جناب 50 سال ہو گئے تھے ہوں تینوں ذمہ دارا کی آمن لگے، کوئی نہیں کہتا جناب یہ گاڑی نہیں ہے تو کیسے سیکھ جائے گا۔ صرف جب دینی علوم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں استاد جی ہوں جتنی داڑھی ہو گئی سکھاڑا والا دور چلا گیا۔ نہ میرے بھائی نہ ہرنولی شہر میں ایک بزرگ تھے، تقریباً 70-71 سال اس کی عمر تھی، مجھے آج تک یاد ہے، یہ سب 2005-6 کی بات ہے، 2002 کی بات ہے۔ اس وقت میں قرآن پڑھتا تھا، استاد جی کے پاس آیا، آگے کہتے ہیں استاد جی، استاد بھی میرے فوٹو کے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، قاری غلام مصطفیٰ صاحب 50 سال قرآن کی خدمت کی۔ ہرنولی شہر میں 3 نسلوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے، 3 نسلوں۔ اللہ اکبر۔ استاد جی کے پاس آ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا ہے، 70-71 سال عمر۔ استاد جی نے میری ڈیوٹی لگائی ہارونی سے پڑھانا ہے، ٹھیک ہے استاد جی۔ ہر روز عصر سے لے کر مغرب تک میں اس کے پاس جاتا، ایک ایک لفظ اسے سکھایا، اور جس وقت بھی سبق ختم کرتا اس وقت اللہ سے دعا کرتا اور مجھے بھی کہتا استاد جی دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں قرآن ختم نہ کر لوں۔
اور یقین جانے اس کی دعا میں اتنی رقت ہوتی، اس کی دعا کے اندر اتنی عاجزی ہوتی، اس کی آنکھوں سے آنسو آج تک میری نظروں کے سامنے ہے، سفید داڑھی سے نیچے گر رہے ہوتے اور سسکیاں اس کی بن جاتی، مولا مجھے موت نہ دینا جب تک میں قرآن نہ پڑھ لوں۔ اللہ کا کرنا تقریباً 17 مہینے اور کچھ دن لگے قرآن پڑھنے میں۔ جس دن قرآن مجید کا اختتام ہوا ہے، عصر کا وقت تھا، عصر کے وقت اس نے اختتام کیا، جمعرات کا دن تھا، اور عشاء کی نماز کے بعد اس نے اپنی پوری برادری کا کھانا کیا اور سحری کے وقت اٹھا ہے، تہجد پڑھنے کے دوران فوت ہو گیا، تہجد کے سجدے میں گیا، سجدے میں ہی فوت ہو گیا۔ صبح جمعے کی نماز کے ساتھ اس کا جنازہ تھا۔ یقین جانے یہ الفاظ میں نے بتائے جنازے میں کہ بابا جی کی یہ خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے۔ یقین جانے کسی نے جلدی دیکھنا ہو تو بابا جی کا چہرہ دیکھ لے۔ کس کو کہتے ہیں طلب، دل کی جستجو، جتنی سچی محبت ہوگی میرے پیارے، اللہ تعالیٰ اسی طرف تجھے لگا دے گا۔ اگر کس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، پڑھا تو تھا لیکن تلفظ ٹھیک نہیں ہے، آج ہی کوشش شروع کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے مولا تو میرے لیے آسانیاں فرما دے۔ اور حدیث پاک بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک قاری صاحب ہے جو قرآن مجید کو تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے، تلفظ کی ادائیگی سے پڑھ رہا ہے، بڑا پیارا کر کے پڑھ رہا ہے، دوسرا ساتھ میں آدمی بیٹھا ہوا ہے جو قرآن کو اس طرح پڑھ تو نہیں سکتا، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، پورا ادا نہیں کر سکتا، پھر بار بار کوشش کر کے ادا کر رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس قاری صاحب کو 1 گنا ثواب ہے، اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو 2 گنا ثواب اللہ دے گا۔ کیوں؟ اسے تو آتا ہے نا، اور وہ بیچارہ آتا نہیں ہے، بار بار کوشش کر رہا ہے، بار بار کوشش کر رہا ہے۔ تو پہلا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اپنا ٹائم مختص کرے میرے پیارے ہو، قرآن مجید کو وہ ٹائم مختص کر کے دو۔ صبح کی نماز کے بعد 10 منٹ دینے ہیں، ظہر کے بعد 15 منٹ دینے ہیں، مغرب کے بعد اتنا ٹائم، عشاء کے بعد اتنا ٹائم دینا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنا لو میرے پیارے، جتنی محبت قرآن کے ساتھ ہوگی اللہ تعالیٰ زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا، قرآن مجید کو پڑھنا بڑی تفصیل ہے، وقت کا میں دوسرے حق کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا حق قرآن مجید کا، قرآن مجید کو سمجھنا، کیا کرنا جی؟ قرآن مجید کو سمجھنا۔ پہلا حق پڑھنا، دوسرا سمجھ کے پڑھنا کہ قرآن مجید ہم سے کہتا کیا ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیے گا، کسی آدمی کے پاس وقت کے کسی صاحب کا کوئی رکا آ جاتا ہے، اور وہ رکا کس میں ہوگا؟ انگلش میں، اس لیے کہ ہمارا ملک عجیب ہے نا، ہمارے ملک کی قومی زبان کیا ہے؟ اردو، لیکن یہی بات لکھی ہوئی انگلش میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ قومی زبان اردو ہے اور دفتری زبان انگلش ہے، اور ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ عجیب باندروں والا کھاتا لگا ہوا ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، بس وہ آگے چل کے میں اس بات کی وضاحت بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ اس ملک کا نظام درست فرما دے، سسٹم درست ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک سسٹم اور نظام درست نہیں ہوگا نا، اس میں جتنے شخصیات آتی رہے، چہروں کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں آئے گی، یہ یاد رکھنا۔ جب تک کہ نظام تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک ملک میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی تبدیلی آئے گی جو دیکھ چکے ہو، انفرادی تبدیلی، جو چہروں سے آپ کہہ رہے ہیں، انفرادی تبدیلی نہیں آئے گی کہ کوئی ایک چہرہ آ جائے وہ تبدیلی کا نعرہ لگائے۔ اس کی مثال میں اکثر بیانات میں یہ دیتا ہوں کہ جیسے کسی عورت کی شادی ہو گئی کسائیاں لے کر، اور کسائیوں نے گھر میں رکھے ہوئے تھے چمڑے، اور جب وہ گھر گئی پہلے دن گئی تو اس نے کہا کتنے ہو تو سام، کتنے چوہے ہو، کتنے ہو، ذرا پوری بو آنی پہ ہر طرف۔ 10-15 دن گزرے نا تو وہ بو سے نہ سج رچ گئی۔ 10-15 دن بعد کیا کہتی ہے، دیکھیں جب سے میں آئی ہوں کیسے تمہارے گھر کی صفائی کر دی ہے میں نے، پہلے تو اتنی بو آتی تھی، حالانکہ کیا ہے، چمڑے بھی رکھے ہیں، سارا کچھ ہے، صفائی نہیں ہوئی۔
اس رنگ میں رنگ گئی ہے. یہاں یہی حال ہے. جو بھی سسٹم میں آتا ہے تبدیلی کا نعرہ لگاتا ہے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نتیجہ یہ نکلتا ہے مہینے دو کے بعد وہ اس میں رنگ جاتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں میں نے کیا کر دیا. جی ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا برابر آ جائے. ہاں کسی کے پاس آ گیا ڈی سی صاحب کا وہ خط انگلش میں، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کو خط کو اٹھائے گا، چومے گا، آنکھوں پہ لگائے گا، سر پہ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، پھر اچھے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دے گا. یہی کرے گا. اور بولتے نہیں جی تو سب مقدمے جھل جھل کے پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے، تھوڑا نہیں پتہ لگتا. کسی کو نوٹس آ گئے جناب ہائی کورٹ کا، کسی کو میسج آ گیا. ایسے کرتے ہیں کہ انگلش میں ہوتا ہے اس کو اچھے غلاف میں لپیٹ کے اور جناب اس کو چوم کے متھے پہ لا کے ہاتھ اللہ کے الماری سجا کے رکھ لیتے. ایسے نہیں کرتے. کس کے پاس لے کے جاتے ہو؟ جو آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے. جی اس کو یاد دیکھ ہمیں کیا کہتے ہیں، یہ جو ڈی سی صاحب کا کیا آرڈر ہے، ہائی کورٹ سے نوٹس آئے ہیں، یہ کیا ہے جناب، تو اس کو ہم اس کے پاس لے کے جاتے ہیں سمجھنے کے لیے. اور میرے پیارے یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہمارے پاس آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لیٹر اور خط ہمارے پاس آیا ہے. اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان کی بات ہے. ایس ایچ او صاحب یہ بات سنا رہے تھے مجھے. پہاڑ پر ایک دفعہ جانا ہوا، کچھ دوست تھے، اس جگہ پہ ہم آمنے سامنے ہوئے تو وہاں وہ یہ بات سنا رہے تھے. وہ کہتے ہیں استاد جی میں ایک دفعہ اپنے اس میں تھانے میں بیٹھا ہوا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. صبح کا ٹائم تھا. کچھ کرسچین لوگ جو ہیں ان کا کچھ مقدمہ تھا، عیسائیوں کا کچھ مقدمہ تھا. وہ صبح صبح آئے ہیں تھانے میں. آگے میں تلاوت کر رہا تھا، تقریباً 10 منٹ میں نے تلاوت کی معمول تھا اور تلاوت کے بعد پھر میں نے قرآن مجید کو رکھا. انہوں نے مجھے دیکھا، اللہ نے مجھے آواز بڑی دی تھی تو آواز وہ سنتے رہے، بڑے متاثر ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہماری مذہبی کتاب ہے قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے پیغمبر پہ نازل ہوا. سو وہ میں پڑھ رہا تھا، اس کو پڑھنا عبادت ہے ہمارا. اس نے کہا اچھا بتا تو صحیح آپ نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے قرآن تو سنا ہے آپ سے، بڑا اچھا آواز ہے، بڑی پیارا کلام ہے آپ کا، لیکن آپ نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب تو بتائیں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہتے جی میں بالکل خاموش، مجھے نہیں پتا تھا اس کا. انہوں نے کہا واہ جی واہ، تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ جب تجھے مطلب کا نہیں پتا، جب تجھے مطلب کا نہیں پتا پڑھنے کا کیا فائدہ؟ کہتے جی میں بالکل خاموش ہو گیا، بالکل خاموش، سر جھکا کے بیٹھ گیا. اس نے کہا بھائی مسلمانوں اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو صرف پڑھنے کی حد تک رکھا ہے، سمجھنے کو چھوڑ دیا آپ نے. نتیجہ یہ کہاں سے کہاں ہم ذلیل ہو گئے. بہرحال تو قرآن مجید کا دوسرا حق قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو سمجھنا. اب قرآن مجید کو سمجھنا یہ دو طرح کا ہوتا ہے. جس طرح عوام الناس میں دو قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی دو قسم ہیں، دو تقسیمیں ہیں. پر ایک ہے عام آدمی کا سمجھنا، دوسرا ہے عالم کا سمجھنا، پڑھے لکھے آدمی کا سمجھنا. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الگ الگ جگہ پہ بیان فرمایا. ایک عام آدمی کا سمجھنا اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پہلے پارے کے اندر. فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. یہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کی ہے. اور دنیا داروں اور جاہلوں اور جٹوں سے بالکل پڑھو. اور اللہ کا قرآن تمہیں کیا دعوت دے رہا ہے؟ فرمایا بتاؤ تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. یہ جاہل سے جاہل آدمی سے پوچھیں وہ بھی تمہیں بتائے گا یار یہ پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. فرمایا والسماء بناء، یہ اتنی بڑی چھت آسمان کی نظر آ رہی ہے، یہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ بغیر عمد ترونها،
یہ بغیر ستونوں کے اتنی بڑی چھت کھڑی ہے، بتاؤ یہ کس نے آسمان بنایا؟ ہر جاہل آدمی کہے گا یار یہ بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ پر میں پھر یہ بارش برساتا کون ہے؟ کون بارش برساتا ہے؟ جس سے بھی پوچھو گے، چاہے کوئی جاہل آدمی ہے، چاہے بالکل ان پڑھ ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، وہ بھی کہے گا یار یہ بارش برسانے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عام آدمی کو مخاطب کیا، جب تو مانتا ہے زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے کھڑا فرمایا، اور آسمان سے بارش بھی اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر ماننا جیسے زمین کو بنانے میں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، آسمان کو ٹھہرانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہیلپر اور معاون نہیں ہے، آسمان سے بارش برسانے میں رب کا کسی کا محتاج نہیں ہے، تو ماننا تیری عبادت کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے۔ تو یہ عام آدمی کو دعوت فکر دی ہے، عام آدمی کو دعوت فکر دی ہے، پر میں ایسی چیزیں جو عام آدمی سمجھ سکتا ہے، پر میں تو اپنی سمجھ کے مطابق غور و فکر کرے گا۔ اب دوسرا آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم، جسے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا، اس کو بھی مخاطب فرمایا، آؤ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف اور سمجھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ فرمایا توجہ دلوائی، فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم سے نوازا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور تدبر کی دولت سے نوازا ہے، اسے فرمایا زمین و آسمان میں غور کرو، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور کرو، یہ رات اور دن کے نظام میں غور کرو، یہ میں اللہ تعالیٰ نے کیسے بہترین نظام بنا دیا۔ فرمایا یہ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، رات جا رہا ہے، یہ دن آ رہا ہے، فرمایا یہ مسلسل جو اختلاف لگا ہوا ہے، فرمایا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ کبھی نہیں غور کیا، دیکھو نا سورج اپنے وقت میں ضرور ہو رہا ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوا، سورج کہے کہ جناب چاند تو نے نہیں آنا، میں تجھ سے پہلے آؤں گا، کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات اور دن کا آپس میں اختلاف بڑھ گیا، سورج کہے کہ دن نے نہیں آنا لہذا میں نے طلوع نہیں ہونا، فرمایا یہ سارا نظام چل رہا ہے، یا تفکرون، غور و فکر کرو اس ساری کائنات کے نظام کے اندر، فرمایا جسے میں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، جسے میں اللہ تعالیٰ نے سوچ اور تدبر سے نوازا، وہ ان باتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کر کے یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تم یہ کائنات کا جتنا نظام بھی بنایا میرے مولا کچھ بھی بیکار نہیں بنایا، سبحانک مولا مانتے ہیں تو شریکوں سے پاک ہے۔ تو دونوں کو دعوت فکر دی ہے، سمجھنا ہے، عام آدمی کا سمجھنا ہے، ایک علم والے آدمی کا سمجھنا ہے، دونوں کو الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے، اور پھر ساتھ میں دونوں کے ذہن کو صاف بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں ایک آیت بار بار دہرا کے، ایک آیت کو بار بار دہرا کے سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سے ذہن کی صفائی فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ذرا پڑھیے گا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، آگے گا صاحب لِلذِّكْرِ
للذکر فہل من مدکر. اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرما رہے, پہلے قسم اٹھائی فَلَقَدْ يَسَّرْنَا, میں اللہ کو اپنی ذات کی قسم ہے, میں اللہ تعالیٰ کو اپنے رب ہونے کی قسم ہے. یسرنا القرآن, میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان فرمایا ہے, آسان کر کے نازل کیا. للذکر, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, وہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا, ہے کوئی قرآن کے قریب آنے والا. اور سورۃ النساء میں کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن, افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. فرمایا لوگوں, قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں قرآن مجید کے لیے اپنا وقت مختص کرتے اور نکالتے؟ کیوں نہیں قرآن کو سمجھتے ہو؟ اگر یہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا, اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتے, بہت زیادہ اختلاف ہوتے. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں تو حد ہی ختم کر دی. اور کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمایا قرآن کے قریب کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے؟ کہیں تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں لگ گئے, کہیں تمہارے دلوں پہ ختم اللہ علی قلوبہم تالے لگے. مطلب میں اللہ تعالیٰ نے مہر جباریت لگا دی ہے کہ یہ اتنا دور ہو گیا قرآن سے, اب مجھے بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قرآن کے نزدیک آئے. اسے کہتے ہیں اقفالها, کفل, کفل تالے کو کہا جاتا ہے. فرمایا کہیں تمہارے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں آ گئی کہ قرآن کے نزدیک نہیں آ رہے. اس لیے فرمایا دوسرا حق میں نے لازم فرمایا قرآن مجید کو سمجھنا. قرآن مجید ہم سے کہتا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا احکام بیان فرمائے ہیں؟ قرآن مجید ہم سے کیا کیا چیزیں کرنے کی اور کن چیزوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہے؟ جب سمجھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ تیسرا حق قرآن مجید کا, قرآن مجید پر ایمان لانا, قرآن مجید پر ایمان لانا. اور چوتھا حق قرآن مجید پر عمل کرنا. جب سمجھ نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہوگا, جب ایمان مکمل نہیں تو پھر عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اب تیسرا حق قرآن مجید کا قرآن سے سنیے گا. فرمایا قرآن مجید پر ایمان لانا. یہ میرے سامنے 28واں پارہ کھلا ہوا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں, ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, جو میں نے نازل کیا اس نور پہ ایمان لے آؤ. ایک اور آیت بھی حل کر دو, سورۃ مائدہ 6واں پارہ. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور و کتاب مبین, اور کتاب مبین مانا کر کے لوگوں کو بہکا دیا جاتا ہے. دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بھیجی ہے, دوسرا نور بھیجا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید کی آیت کریمہ یہ سورۃ تغابن آیت کا نمبر 8, اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا نور سے مراد قرآن ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور ادھر بھی نور سے مراد قرآن مجید ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور, آ گیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور و کتاب مبین,
یعنی کتاب مبین قرآن مجید آ گیا، اور یہاں بھی حکم یہی فرمایا ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا۔ پھر دیکھیے گا میرے پیارے، اکثر لوگوں کے دلوں میں سوال آتا ہے یار قرآن بھی سنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ یہ 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ہدایت تو ہے، شفا تو ہے، رحمت تو ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمؤمنین، جو قرآن کو پڑھتے ہیں اس پر ایمان رکھنے کے لیے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کو اللہ کی سچی کتاب جان کر، اور میں جو سیدھی نیت لے کے آتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو قرآن کو سننے کے لیے تو آیا، قرآن کو پڑھا تو صحیح اس نے، لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے قرآن نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور تو قرآن نہیں ہے لیکن اپنا نقصان کر رہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور میں نقصان ہی ہوگا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حق کیا ہے؟ شاباش، قرآن مجید پر ایمان لانا۔ حق کا نہیں ہے، میں نے آگے سفر کرنا ہے اس لیے میں نے یہ آپ کا ٹائم کو کی ہے، نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ میشن کے بعد ہی ہوگا۔ تھوڑا توجہ کریں، بات کو سمیٹتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا قرآن پر ایمان لانا۔ اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں پیارے پیغمبر کی زبان مقدس سے۔ میرے پیارے پیغمبر محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دفعہ درود پڑھنا۔ میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من صلی علیہ مرتن، جس نے ایک دفعہ میرے اوپر درود پڑھا، فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ نا رحمت کی ضرورت کہ نہیں ہے؟ ابھی تو مغرب کے بعد کا ٹائم ہوا ہے، استاد کی بہت ہی سی جمائیاں آ رہی ہیں جی، اتنی جمائیاں نیند آئی ہے استاد۔ اصل مسئلہ ہے کہ جس دن آپ دل لگی ہوتی ہے اس کے نظر ٹھیک ہوتی ہے، اس بات کے اسلوب بالکل کلیور ہوشیار ہو کے پڑھنا چاہیے۔ فرمایا جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھا اس کے لیے ایک رحمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اب میرے پیارے صبح کے وقت اور شام کے وقت اپنے اوپر لازم کر لیں، کون کون سی تسبیح پڑھا کرو یہ خیال سے سن لو۔ صبح کی نماز کے بعد کلمہ شریف کی ایک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پہ ایک تسبیح درود شریف کی جو بالکل مختصر ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ ایک تسبیح۔ تیسرے نمبر پہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چوتھے نمبر پہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور پانچویں نمبر پہ استغفار، بالکل سادہ استغفر اللہ پڑھو آپ کی مرضی، استغفر اللہ العظیم پڑھو آپ کی مرضی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھو آپ کی مرضی۔ وہ جو پانچواں کلمہ استغفار سید الاستغفار یاد کی ہے وہ پڑھو آپ کی مرضی۔ صبح کے وقت بھی یہ 5 چیزیں، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی یہ 5 چیزیں، اور جب بستر پہ جاؤ
दाएं करवट पे कोशिश करो वुजू की हालत में सोने की। वुजू करके दाएं करवट पे लेट के अगर याद है तो सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत तिलावत करो। आमन रसूल से आगे तक मेरे प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया, जो सोने के वक्त सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ के सोता है, सारी रात की इबादत का सवाब उसे दिया जाता है। आसान काम है, आसान जी। बातों को छोड़े, दुनियादारी को छोड़े, सब झगड़ों को छोड़े, सारे दिन मियाँ बीवी का जो भी झगड़ा है छोड़े, सोने में झगड़े खत्म करके अपने रब से सुलह करके सोए जी, रब से सुलह करके सोए, ये मामूल बना ले। और सूरत मुल्क रात को पढ़ के सोया करें, ये मामूल बना ले। इसलिए कि अमल के बगैर कोई चारा नहीं है, अमल के बगैर कोई चारा नहीं है जी। मेरे दोस्त जिन्हें कोई हद तो ज्यादा ही तौहीद होती है ना, तो अमल का पूरे उन्हें कुछ बात करो तो क्या कहते हैं जी, अकीदा ठीक होना चाहिए, जन्नत भूखी का घर है जी, जन्नत वासी का घर है जी। ना कोई हकूकुल्ला, ना कोई हकूकुल इबाद, ना कोई बहना बिरावा दे, ना चाचा मामा दे, ना नन के हाल, ना दद के हाल, कुछ भी नहीं। सबके साथ दुश्मनियां, सब लोग जनाब बुला के रखे हुए हैं। ते दावा क्या है, तौहीद मनी है, जन्नत जो कोई नहीं रोक सकता। और मेरे भाई ये कैसी तौहीद है, तुझे अल्लाह ताला के आगे झुकने ही नहीं देती, ये कैसी तौहीद। अल्लाह साहब ने बोला जन्नत देवे क्या क्या जिस टाइम बैठे हो ना होश है बयान है, बयान सुने अल्लाह साहब फरमाने जी, मैं इस बात की समझ नहीं आती, लोगों तौहीद को पता नहीं क्या जानवर का ना समझ के कुछ जानवर समझे कि बस इतना ना चाहिए होते कम बढ़ वैसे। भाई जब तक साथ में अमल नहीं होगा काम बनने वाला नहीं है, अमल होगा तो काम बनेगा। अल्लामा इकबाल ने यही तो कहा था, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है जी, न फरिश्ता है न जहन्नमी है, ना शैतान है, बल्कि इसने अकीदे के बाद अमल से सब कुछ बना है। अच्छा वापस आते तवज्जो है जी, थके तो नहीं है? अच्छा, हदीस पाक के कुरान मजीद पे ईमान कैसे रखा जाएगा या कैसे पता चलेगा कि कुरान मजीद पे ईमान मजबूत है। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मा आमन बिल कुरानी मन इस्तहल्ला महारिमहु औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस आदमी ने अल्लाह ताला के कुरान की हराम की हुई चीज को हलाल समझ लिया, उसका ईमान कुरान पे ना हुआ। अल्लाह की कुरान की हलाल को हलाल समझना और हराम को हराम समझना, असल के अंदर ईमान इस चीज का नाम है। क्या फरमाया मेरे प्यारे पैगंबर ने, जिस आदमी ने कुरान के हलाल को हराम समझ लिया या कुरान ने जिस चीज को हराम किया था उसको हलाल समझा, तो उस आदमी का कुरान के साथ ईमान नहीं है जी। ये हलाल हराम वाले मसले तो तुम सुनते रहते हो, जो बड़े पकाए हुए हिंदुस्तान के खैरुल्लाह के नाम की शय क्या है, नहीं पकाए हुए मसला वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी कहते हैं ना, और वहां से सुनते रहते हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। और हदीस पाक, लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह, लान अल्लाहु मन ज़बह लिगैरिल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी के नाम का कुछ भी दिया, फरमाया वो क्या उस पे अल्लाह की लानत होगी, वो हराम होगा। ये चीजें हराम है, कोई शक नहीं है, ये चीजें क्या है, हराम है, कोई शक नहीं है। आज मैंने बात करनी है वो आमाल जो अल्लाह ने हराम किए और हमारे मुआशरे के अंदर वो आम हो गए, उन चीजों की जरा तवज्जो से सुने और बात को खत्म करने की तरफ ले जाएं। ये मेरे सामने रब का कुरान है, 21वां पारा है और सूरह लुकमान है, 21वां पारा और सूरह लुकमान और उसकी आयत नंबर 3 है। आयत नंबर 6 फरमाया, वमिनन नास मन यश्तरी
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بڑی سخت آیت ہے، اعمال کے اعتبار سے بڑی سخت ہے، اور یہ جو پہلے بیان کر کے آخر میں جو عذاب کا تذکرہ کیا وہ بڑے سخت الفاظ ہیں. پہلے وہ سنیں، فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. یہ جو پچھلے کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو ایماندار، لیکن چونکہ وہ یہ کام عمل میں کمی کرتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے. جس عذاب نے ذلیل کر کے رکھ دینا. اب سنیے گا وہ کون ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعضے وہ ہیں جنہوں نے لہو الحدیث کو خرید لیا ہے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے احکام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے. اب لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ بس یہ سمجھنا ہے. آیت تو نازل ہوئی نا وہ اس آدمی کے لیے جس نے وہ چند بے حیا عورتوں کو خریدا تھا. کس لیے؟ کہ تماشے کرواتا ہوں بے حیا عورتوں سے، تاکہ لوگ اللہ کے پیغمبر کی طرف نہ جائیں، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف متوجہ نہ ہوں. اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا وہ جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے، لہو الحدیث یہ کام کرنے والا ہے، فرمایا ان کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا. اب مفسرین کرام نے کیا لکھا؟ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ اٹھائیے گا تفسیر قرطبی کے اندر، اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر نے، تفسیر روح المعانی میں علامہ روح المعانی نے لہو الحدیث سے مراد لکھا ہے ہر وہ کام، ہر وہ کام جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رہا ہے، وہ لہو الحدیث کے اندر شامل ہے. اب ذرا میرے نوجوان متوجہ ہوں، آج کل کا یہ جو 5-7 دن گزر رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں ہے نوجوانوں کو. کرکٹ کے میچ چلے ہوئے ہیں، نہ کوئی نماز کا ہوش ہے، نہ کوئی تلاوت کا ہوش ہے، نہ کسی اور چیز کا ہوش و حواس ہے، بس گرے ہوئے ہیں جناب. اگر یہ میچ ادھر نماز کا ٹائم ہے اور ادھر میچ ہے، میچ پہ بیٹھے اور نماز پہ نہیں آیا، یہ میچ دیکھنا حرام ہے. کیا ہے جی؟ حرام ہے. اسی طرح جڑے میرے بھرا لوڈو کھیلتے ہو، جو تاش کھیلتے ہیں میں حرام ہو جاتا ہے. دعوت حدیث کی سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ سمجھ آئی ہے نا؟ تو اس لیے ففہم و تدبر، اس کو سوچئے گا، اس پہ غور کیجئے گا کہ صرف غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے. اس سے بھی تھوڑے سخت الفاظ قرآن مجید کے سنیے گا. یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف 8واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ کیا ارشاد فرمایا؟ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ. فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مقدس سے اعلان فرما دیں، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے شک حرام کیا ہے میرے رب نے الفواحش، ہر بے حیائی کے کام کو، ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ ظاہر کر کے کیا جائے چاہے چھپا کے کیا جائے،
چاہے ظاہری طور پہ کیا جائے چاہے چھپ کے کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کیا کیا جی؟ حرام قرار دیا۔ پھر میں اپنے نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہوں، اور میرے نوجوانوں اپنی جوانیوں پہ ترس کرو، اپنی جوانیوں پہ رحم کرو، اور اپنے جذبات کی قدر کرو۔ اپنے جذبات کو غلط جگہ پہ نہ بہاؤ، بلکہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم اور پیغمبر کی سنت کے تابع کر دو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ ساری لذتیں اور یہ سارے مزے ختم ہو جانے والے ہیں۔ اپنی جوانی کو اور اپنے جذبات کو گناہوں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ، گناہوں کے اندر اپنی جوانی کو بے قدرہ نہ بناؤ۔ میرے پیاروں، آپ نے کل پرسوں کی جناب خبروں میں سن لیا ہوگا، وہ جو دولت کے انبار لے کے اپنے ساتھ آ رہا تھا، اور کر کے کیا آ رہا تھا جناب، ساری رات موسیقی کا پروگرام کیا، اور نہیں پتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، اور رب کا حکم آ گیا اندر سے موت والا۔ وہ ساتوں کے ساتوں لوگ پتہ نہیں کس حالت میں تھے، پتہ نہیں کیا حالت ان کی تھی، پتہ نہیں جناب ہوش میں بھی تھے کہ نہیں تھے، پتہ نہیں کس نشے میں تھے، اور اسی حالت میں جناب موت آ گئی ہے۔ وہ گناہ کے کام کر کے آئے، پتہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توبہ کی توفیق بھی ہوئی کہ نہ ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے موت کا حکم آ گیا، اور فوراً کے فوراً وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے دربار میں چلے گئے۔ اور میرے پیارے، موت کا وقت مقرر ہے، کسی کو نہیں پتا کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر اور حکم آ جائے۔ اس لیے ایسا وقت گزارو، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، اپنی زندگی کا ہر لحظہ اس محنت میں گزارو کہ اگر ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو کم از کم مجھے اپنی بقیہ زندگی پہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کم از کم اتنا ضرور ہو، اپنے رب کے سامنے ایسا کوئی زندگی کا کام ضرور کرو جو لے کے جائے مولا، اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، اور تو کوئی بھی میرے پاس اچھائی نہیں ہے، یہ ایک نیکی والا کام لے کے آ گیا۔ ایسے نیز پہ زندگی گزارو میرے پیارے، زندگی نے تو ختم ہی ہو جانا ہے، اگر نیکی میں گزارو تب بھی ختم ہونا ہے، اگر برائی میں گزارو تب بھی اس نے ختم ہونا ہے۔ اگر نیکی میں گزارو گے تو اگلی زندگی آسان ہوگی، رب کے سامنے حاضری آسان ہوگی، اور اگر برائی میں گزار کے جاؤ گے میرے بھائی تو پھر قیامت کا دن بڑا سخت ہے، قیامت کی حاضری بڑی سخت ہونی ہے کہ اس دن میں جناب اللہ کے پیارے پیغمبر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربی سلم، مولا ہمیں بچا لینا، باقی تو جانے اور ہماری امتیں جانے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہونی ہے، اور ساری زندگی کے اعمال ہر ایک کے سامنے نظروں کے نظر آ رہے ہونے ہیں، وہاں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہونی، وہ ساری زندگی کے اعمال انسان کی نظروں کے سامنے ہونے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا تصور تو کرو، میں اور آپ جس حالت میں وقت گزار رہے ہیں، اگر اسی حالت میں موت آ جائے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے تو پھر کیا منہ لے کے جائیں گے؟ صبح سے لے کر شام تک رب کی نافرمانیاں ہیں، صبح سے لے کر شام تک رب کے جناب حضور کوئی بھی فرما برداری کا تصور نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنے جذبات کی قدر کرو۔ کوئی بھی گناہ ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھو، کوئی بھی گناہ ہے اس کو کم تر نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی گناہ ہے جناب اس کی تو معافی مل جائے گی، یہ کوئی گناہ ہے اس کی معافی تو ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث نقل فرماتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس گناہ میں انسان کو سب سے زیادہ گرفت ہونی ہے وہ گناہ ہے جس گناہ کو کم تر سمجھ کے کر لیا تھا کہ جناب یہ تو چھوٹا گناہ ہے، اس سے کیا ہونا ہے، پر میں جس انسان نے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر لیا پر میں اس کو قیامت کے دن بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وقت آنے سے پہلے ہمیں بیان فرما دیا، وقت آنے سے پہلے ہمیں خبردار فرما دیا۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ میری طرف سے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دے، حرم ربی کہ میرے رب نے یہ چیز حرام فرمائی
फरमाई है अल-फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फरमाए कोई भी गुनाह है, कोई भी बेहयाई है, कोई भी बुरा काम है, ना ज़ाहिरी तौर पे करीब जाना है, ना छुप छुपा के उसकी तरफ दिल में मैदान रखना है। और मेरे प्यारे नौजवानों, वालिदैन तो सो गए, वालिदैन तो जनाब आपकी ख्वाहिशात को पूरा करते करते कब्रों में पहुंच जाते हैं, पूरा करते करते बुढ़ापे को चले जाते हैं। आपकी ख्वाहिश है जनाब मुझे मोबाइल लेके दे, मोबाइल मिल गया, वालिदैन सो गए, आप जनाब ज्यादा ऊपर करके क्या से क्या करना में अंजाम दे रहे हैं। और मेरे भाई वालिदैन से छुप सकते हैं, सारी कायनात से छुप सकते हैं, लेकिन मेरे रब से कैसे छुपोगे अल्लाह? मेरे रब से कैसे अपने आप को छुपाओगे? जिस रब की शान ये है कि ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। सारी कायनात से छुप सकते हो लेकिन अपने रब से नहीं छुप सकते। इसलिए जो रब ने हराम किया है उसको अपने ऊपर हराम समझ। ये फरमाया कोई भी बुराई का काम है, छोटा है चाहे बड़ा है, उसको रब ने हराम करार दिया। इसी तरह 15वें पारे में फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, फरमाया ज़िना हराम है, ज़िना के करीब नहीं जाऊंगा। और हमारी तो तवज्जो ही नहीं रही इन तरफ। फिर लोगों की तरफ से ऐसे अजीब सवाल आते हैं, यकीन जाए। पिछले दिन एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, कहते उस्ताद जी आजकल ना औरतों में एक ट्रेंड बन गया है कि वो चेहरे का पर्दा नहीं करती। अब ट्रेंड जो बन गया है सर, तो गुनाह तो नहीं होगा जी, गुनाह तो नहीं होगा। और मेरा भाई चाहे कोई भी ट्रेंड बन जाए, रब ने जो चीज हराम की है वो सो हराम है। चाहे ट्रेंड बने हो चाहे ना बने, जो हराम है सो वो हराम है। तो अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया, मा आमन बिल कुरानी मन इस्तहल्ल महारिमहु। अल्लाह के कुरान पर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह के कुरान ने जो हराम चीजें की हैं उनको हराम समझना। अगर किसी ने हलाल समझ ली उसका ईमान नहीं है कुरान मजीद पे। तो कुरान मजीद का ये बड़ा हक है, तीसरा चौथे नंबर वाला, कि कुरान मजीद पर ईमान लेके आना। और कुरान मजीद का अगला हक है कुरान मजीद पर अमल करना और इसके निफाज की कोशिश करना। आओ मैं अल्लाह ताला का कुरान आपके सामने देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। ये सूरतुल माइदा 6वां पारा है और आयत का नंबर 66 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। आओ दुनिया कायनात के लोगों, मैं अल्लाह ताला तुम्हें सारे मसाइल का हल बता रहा हूँ। तुम्हें परेशानी है ना, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, पहनने की चीजें महंगी हो गई, रहने का मकान बनाना है इतनी महंगाई हो गई कि नहीं बना सकते जनाब, इतने मुश्किल हालात में वक्त गुजार रहे हैं। आओ मैं अल्लाह ताला तुम्हें एक ऐसा उसूल बता रहा हूँ, अगर इस उसूल पे कारबंद हो जाओ और मैं तुम्हारे सारे हालात में अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा दूंगा। वो उसूल कौन सा है? फरमाया वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम। अगर तौरात के दौर में यहूदी तौरात को अपने ऊपर नाफिज करते, फरमाया इंजील के दौर में ईसाई अपने ऊपर इस इंजील को अपने ऊपर नाफिज कर लेते, वमा उनज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और तुम्हारे रब ने जो चीज तुम्हारी तरफ नाज़िल फरमाई है ये नहीं कुरान मजीद। फरमाया वलौ अन्नहुम अकामुल कुरान, अगर तुम कुरान को अपने सिस्टम के अंदर लागू कर दो, अगर कुरान का निफाज कर दो, क्या फायदा होगा? लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। मैं अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान से तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिश बरसा देनी है। तो कुरान का निफाज
पर मैं अगर ये कर लूं तो तुम्हारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे, खाने पीने पहनने चलने फिरने सारे के सारे मसाइल हल। तो ये कुरान मजीद का हक हर एक आदमी के ऊपर, पर मैं कुरान मजीद पर अमल मतलब कुरान मजीद का निफाज, कुरान मजीद को नाफिज करने के लिए कोशिश करते रहना, ये कुरान मजीद का चौथे नंबर का बड़ा हक है। और कुरान मजीद का पांचवा हक ये है कि जितना कुरान मजीद को समझाए उतना ही कुरान मजीद की तबलीग करना, उसको आगे पहुंचाना। ये कुरान मजीद का अंदाज मेरे सामने आयत नंबर 67 सूरह माइदा फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ओ मेरे प्यारे ते लाडले ते सोने ते सुच्चे पैगंबर मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ताला आपको हुक्म दे रहा हूँ बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो तेरे रब ने तेरी तरफ नाज़िल फरमाया उस कुरान की तबलीग कीजिए, उस कुरान को लोगों तक पहुंचाइएगा। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर कुरान को आपने छोड़ दिया तो फिर अपनी रिसालत का हक की अदा नहीं फरमाया। और पहले बारे में क्या फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक्की बशीरन व नज़ीरा। मेरे प्यारे पैगंबर हमने आपको रिसालत अता फरमाई है, हमने आपको नबूवत से नवाजा है, आपको हक देकर भेजा है। आपका काम है, आपका काम है, आपका काम है मेरा पैगाम पहुंचा देना, मेरा पैगाम उन तक पहुंचा देना। बाकी रह गई बात जो नहीं मान रहे, वला तुसालू अन अस्हाबिल जहीम, तो मैं जो जहन्नुम में जा रहे हैं इनकार करके मैं अल्लाह ने आपसे उनके बारे में सवाल नहीं करना क्यों जहन्नम में गए हैं। लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर कुरान ना पहुंचाया तो फिर नबूवत का हक अदा नहीं हुआ। मेरे प्यारे पैगंबर ने यही फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, फरमाया अगर तुम्हें एक आयत भी मैं पैगंबर से सीखनी है उसे भी आगे पहुंचाओ, उसे भी दूसरों के सामने पहुंचाओ। और फिर जिंदगी का आखिरी हज मेरे प्यारे पैगंबर का, और मैं वो जो हज्जतुल विदा में खुतबा दे रहे हैं अपनी सलाम, वहां मेरे प्यारे पैगंबर ने सारे सहाबाए कराम मेरे प्यारे पैगंबर के सामने 1 लाख से ज्यादा सहाबाए कराम सबको मुखातब किया और फरमाया अला सुन रखो मेरे सहाबा मेरी बात को तवज्जो से, हल बल्लगतो, क्या मैंने आप तक कुरान पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचाया, क्या मैंने आप तक पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। सब सहाबाए कराम एक ज़बान होके जवाब देते या रसूल अल्लाह लक़द बल्लग़त रिसाला व अद्दैतल अमाना व कशफ़तल उम्मा व नसहतल उम्मा। या रसूल अल्लाह आपने उम्मत की खैरखाई भी फरमा दी, आपने सारे शिरकों कुफर के अंधेरों को भी खत्म कर दिया, आपने हम तक पैगाम पहुंचाया नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा फरमा दिया। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह तू भी गवाह हो जा, इशहदू तुम सब भी गवाह हो जाओ, मैंने आप तक पैगाम पहुंचा दिया। लेकिन अगली बात फल्युबल्लिगुश शाहिदुल गाइबा, पर मैं कितने लोग भी आज इस जगह पे हाजिर है उन पे लाजिम है कि वो मेरा पैगाम उन तक पहुंचाएं जो आज हाजिर नहीं है। तो जिंदगी का आखिरी हज, पहला और आखिरी हज, उसमें मेरे प्यारे पैगंबर ने जो आखिरी खुतबा हज का इरशाद फरमाया उसमें भी हुक्म यही फरमाया कि जो पैगाम मैंने आप तक पहुंचाया है सो आपने वो पैगाम आगे उम्मत तक पहुंचाना है। अगर मेरे प्यारे ऐसा ना किया, आखिरी बात, अगर ऐसा ना किया, कुरान के हुकूक की अदायगी ना की, कुरान से अपना ताल्लुक ना बनाया, तो फिर क़यामत का दिन होगा
اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جہاں امت کے لیے شفاعت کرنی ہے، جہاں امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کے لیے ہاتھ پھیلانے ہیں، وہاں اپنی امت کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک مقدمہ بھی دائر کروانا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یہ میرے سامنے 19واں پارہ اور پہلا صفحہ سورہ فرقان ہے، یہ قرآن مجید کا انداز سورہ فرقان اور آیت نمبر 30 فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، فرمایا یہ میری امت تیرے سامنے آئی کھڑی ہے، یہ میری قوم کے لوگ آئے ہیں، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، فرمایا جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، فرمایا یہ میری امت تیرے سامنے آئی ہے۔ اور میرے پیارے، جس رب نے اپنے پیارے پیغمبر کی شفاعت پہ امت کے گناہ گاروں کو جنت میں بھیجنا ہے، جب کوئی پیغمبر امت کے خلاف مقدمہ کروائے گا تو بتا میرے پیارے پھر شفاعت کس سے کروائے گا؟ بتا پھر کون تجھے جہنم سے نکلوانے کے لیے دعائیں کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے کے اندر سورہ حامیم الشورى میں فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی نصیحت بنا کے بھیجا ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن قرآن کے بارے میں تم سے ضرور سوال کرنا ہے۔ جی آج وہ قبر والے سوال تو یاد ہے نا ہر ایک کو، جی من ربو کا، من نبیوں کا اور ماہینوں کا، وہ بھی بڑے سب سوال ہیں، لیکن یہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے اس قرآن کے بارے میں، اور میں میرے پیغمبر یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی آپ کی امت کے لیے بھی نصیحت بنایا وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور میں رب کہہ رہا ہوں میں نے پوچھنا ضرور ہے تم سے کہ میں نے جو یہ قرآن آپ کی طرف بھیجا تھا آپ نے کیا سلوک کیا ہے قرآن سے؟ جی اور ہم نے یہی سلوک کیے کہ قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھنا ہے۔ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اتنی اونچی جگہ پہ رکھنا ہے کہ جناب اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے ہاتھ ہی نہ جائے، قرآن اتنی اونچی جگہ پہ رکھنا ہے۔ اور ساری زندگی کبھی یاد نہیں آتا جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگتا ہے تو پھر قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، شرم نہیں آتا ایسے لوگوں کو، حیا نہیں آتی۔ جی شادی میں سارے کے سارے فنکشن اور کام شریعت کے خلاف ہوں گے، صرف قرآن تب یاد آئے گا جب رخصتی ہو گئی ہے۔ یہ قرآن کے سائے میں ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو، پتہ نہیں اس وقت وضو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جس وقت یہ سارے کرتوت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے پیارے، آج کی اس محفل کا مطلب اور مقصد اور لب لباب یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے بن جائے، ہمارا تعلق قرآن سے بن جائے اور قرآن کے حقوق ادا کرنے والے ہم بن جائیں۔ بس اتنا تعلق بن گیا تو کم از کم وہ جو پیغمبر نے قیامت کے دن ان امت کے ان لوگوں کے خلاف مقدمہ کروانا ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، کم از کم اس مقدمے سے تو بچ جائے۔ اور جو رب نے سوال کرنا ہے وہ جو 25ویں پارے کی آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ یہ نصیحت قرآن مجید آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور میں نے پوچھنا ضرور ہے قرآن کے بارے میں، کم از کم اس سوال کے جواب دینے کے تو قابل بن جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ الحمدللہ۔